اتھوں سفر دی حالت دے اندر پھر روزے دی حالت دے اندر تو پھر نال والے ساتھی دا بھراواں دا اصرار بھی تو مزدوری جو کرنے تو روزہ نہ رکھیا کر، آخر صاف ظاہر جسمانی مشقت ہے، بندہ برداشت نہیں کر سکتا۔ تا جو میں کو خبر دیتی گئی ہے اوندا ایہو جواب ہا، شاید لفظ ہوئے نہ ہوئے بھی جان دے سکتے ہیں روزہ نہیں چھوڑ سکتے۔ سبحان اللہ۔ تے پھر نماز پڑھنی، پھر نماز تراویح بھی پڑھنی۔ تو دوستو دیکھ گھنو آخر مرنا ہر کہیں ہے کہ ہر کہیں ٹور بڑھنے، پھر بندے کو موت آوے تو پھر ایہو چھے موت آوے روزے دی حالت دے اندر۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان تا اللہ۔ بہت بڑی سعادت ہے، ایک ہوندی جدائی دا غم بھی ہے، اساں برابر دے چاچے رمضان دے برابر دے غم دے شریک ہی سے، اندی جدائی دا غم بھی ہے، نوجوان بچہ ہا، پھر رزق حلال دی طلب، اور پھر ماہ مقدس، پھر روزے دی حالت دے اندر اللہ دی بارگاہ دے اندر وہ جا کے پہنچے۔ دعا فرماؤ کہ خدا ایہو جہی سونی موت، ایمان والی موت ہر مومن مسلمان کو عطا فرماوے۔ اسا دعا کرنے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مزید ان دے درجات کو بلند فرماوے، ان دے والدین کو پسماندگان کو صبر دی توفیق دے نال مالا مال فرماوے، دنیا آخرت دے اندر جزائے خیر عطا فرماوے۔ دوستو یہ مختصر جے وقت دے اندر کوئی ہکڑو مسئلہ عرض کرساں، پھر اس تو بعد حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی رفیق حیات اور حضور دی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ طیبہ سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ تعالی علیہا آپ دا ذکر خیر، چونکہ اج ڈہا رمضان المبارک ہے تو اج آپ دا یوم وصال ہے پیا، تو آپ دی بارگاہ دے اندر حاضری دیونی ہے، چونکہ یہ ذکر خیر کرنا اس سارے ذمہ لازم ہے۔ کیوں اج جیڑا دین تھوڑے دے سارے دلان دے اندر موجود ہے پیا، تا ایویں آکھو دین دی بنیاد رکھن دے اندر اماں صاحبہ دا، چونکہ نبی دے ازواج مطہرات سارا مومنہ دا ماما ہیں پیا، تو پھر یہ مومنہ یہ جڑی اماں صاحبہ ہے ان دا بہت بڑا کلیدی کردار انہوں نے ادا کیتے، جنہوں نے اپنا سب کچھ تن من دھن اللہ دے دین واسطے قربان کیتے، پھر آپ دی نسل اللہ دے دین دوتے قربان تھئیے۔ اور پھر میں آخر تے آج کرنا چاہنا دوستو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان ہے تاکہ سارے دل دے اندر رغبت ہوئے، رجحان ہوئے، اساں اللہ دا دین سکھنا ہے۔ میں صرف سادے انداز دے اندر گال کرنی ہے، اساں اللہ دے دین کلوں قرآن دے پیغام کلوں اساں بہت سارا دور تھی چکے ہیں یار۔ جت تکوں اللہ دے پاک دین دا، پاک قرآن دے پیغام دا جتھا تکوں پتہ لگ ونجے، پھر اپنے سارے مصروفیات کو چھوڑ کے انسان کو اللہ دا پیغام اور اللہ دے دین دا پیغام اور سونے پاک قرآن دا پیغام کو سننا چاہیے اور ان تے عمل کرنا چاہیے۔ الحمدللہ بڑی دور دراز تو چونکہ دوجا دی ہے کوٹ سلطان دی سر زمین دوتے کہ درس قرآن ہوندے صبح دی نماز تو فوراً بعد اے سارے محترم مرتضیٰ صاحب یہ موجود ہوندن، دیگر دوست احباب موجود ہوندن یار، جڑے ویلے یہ پیغام پہنچے نا لوگ ساکو آدن کہ ہیں سی تھاکو کیا ضرورت ہے تساں سنن میں دے ساکے نا، جتھا اللہ دے پاک دین دا پیغام ملتا پیو سی اساں ضرور اتھا سبق حاصل کرنا ہے۔ کیوں نعمت دیکھ اجر دے خدا دی ذات کتنا عطا فرمیندی ہے یار، کہیں ساری کیونکہ ہن ساری زندگی پتہ نہیں کتنی بچ چکی ہے، صرف اسا چسکیں دوتے لاگ کے ناراض نہ تھی وے، کچھ حقیقت بھرے گالی ہونجن تا اسا چسکیں دے پیچھو لاگ کے جڑا نا اپنی زندگی میں خوار کر لیتی ہے کہ ہر اعتبار دے نال صرف سا کو لذت ملنی چاہیے یار۔ اے تا دیکھ اللہ دا پاک کلام سا کو آدھا کیا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک دے اندر اس سارے واسطے عظیم سعادت ہے جڑا بندہ علم دی مجلس دے اندر میرے آقا دے فرمان مفہوم ہے رمضان المبارک دا مہینہ ہوئے اور پھر جتا علم دی مجلس لگی پئی ہوئے تا پھر علم دا جتا حلقہ لگا پیا ہوئے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ سفر طے کر کے اس حلقے دے اندر وان کے حاضر تھی میں دے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا خدا اس بندے کو ہر قدم دوتے ایک سال دی عبادت دا ثواب عطا فرمایا۔ ایک قدم دے بدلے ایک سال دی عبادت دا
پھر دیکھتا سی تو کتنے قدم چل کے آیا بیٹھے جتھا اللہ دا دین بیان پیا ہوندا ہوئے پھر دیکھتا سی کتنا یار تیرے سارے قدم دی کیا